والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس کے اندر پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا سامان بصیرت اور یاد دہانی کے طور پر یا سبق آموزی کے طور پر ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا اوپر سے جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھیں. آغاز سورت کا اس طرح کیا گیا ہے کہ کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے زیادہ تعجب دو باتوں پر. ایک تعجب تو انہیں اس پر تھا کہ ہماری یہ قوم کا ایک آدمی جو 40 برس تک بالکل خاموش زندگی بسر کرتا رہا، یکایک اس نے اٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے گیا. اور دوسرا تعجب ان کو اس بات پر ہوا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اور اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہی کرو گے اور اس پر جزا اور سزا ہوگی. پہلی چیز کے متعلق فرمایا گیا کہ بل قرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. قسم ہے اس قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خود انہی کی قوم میں سے ایک شخص ان کو متنبع کرنے والا اور ان کو خبردار کرنے والا ہے. یعنی اس قرآن مجید کی قسم ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے سے انکار ہے وہ کسی معقول بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کو تعجب اس بات پر ہے کہ انہی کے قوم کا ایک آدمی اٹھ کر ان کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے. حالانکہ یہ قرآن جو ہے اس کا مجید ہونا، اس کا عظیم و کریم ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، بلکہ قابل تعجب بات اگر ہوتی تو وہ یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خبردار کرنے کا کوئی انتظام نہ کرتا یا اپنے بندوں کو خبردار کرنے کے لیے ان کی جنس کے سوا کسی اور جنس کی کوئی مخلوق بھیج دیتا، کوئی فرشتہ کوئی جن بھیج دیتا. یا قابل تعجب بات ہوتی تو یہ ہوتی کہ عرب کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے چین کا ایک آدمی بھیج دیا جاتا. یہ بات تو تعجب کے قابل ہو سکتی تھی، لیکن یہ بات کہ انہیں کی قوم کا ایک آدمی ان کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی جب کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے مقرر کیا جائے وہ انہیں کی قوم کا ہو تو اس قوم کے لوگ خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح سے اس آدمی کی زندگی سے وہ لوگ سبق لے سکتے ہیں. وہ آدمی انہیں دل مل سکتا ہے، ان کو تعلیم دے سکتا ہے، تربیت دے سکتا ہے، ان کی ایک ایک کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے. تو قابل تعجب ہو سکتا تھا تو یہ ہو سکتا تھا کسی اور قوم کا آدمی بھیج دیا جائے، یا یہ کہ غیر انسان کوئی فرشتہ کو جن بھیج دیا جاتا. یا قابل تعجب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا تو کر دیتا اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیتا، مگر ان کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ تھا. اس کے بعد دوسری چیز جو ان کو جس پر ان کو تعجب تھا وہ آخرت کی زندگی ہے، دوبارہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھنا. اس کے اوپر فرمایا کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور آپ ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یہ تو بالکل بعید وطن بات ہے کہ ایسا ہے.
اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض، ہم کو معلوم ہے زمین ان میں سے کیا کچھ کھاتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد ہمارے جسم کے اجزاء بکھر جائیں گے اور زمین کے مختلف چیزوں میں جا کر شامل ہو جائیں گے، کوئی کسی درخت کا جز بن جائے گا، کوئی کسی جانور کا جز بن جائے گا، کوئی کہیں جائے کر جائے گا اور کوئی کہیں، تو پھر ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جا سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ کہا جاتا ہے اور کس حال میں، اور ہمارے پاس ایک رجسٹر موجود ہے جس کے اندر ہر چیز کا انتظام ہے، پورا لکھا ہوا ہے کون سا ذرہ کس وقت کس جگہ ہے اور کہاں کس حال میں پڑا ہے، اور جس وقت ہمارا ایک اشارہ ہوگا ایک ایک ذرہ جمع کر کے اور پھر تمہارا جسم دوبارہ بنا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دینے شروع کیے ہیں کہ آخرت کی زندگی کیسے ہے۔ پہلے فرمایا کہ کیا نظریں اٹھا کر انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، کس طرح اس کو مزین کیا ہے، اور اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ یا شگاف نہیں، یعنی یہ آسمان سے مراد یہ پورا عالم بالا ہے جس میں چاند اور سورج اور تارے وہ سب چمک رہے ہیں۔ تو اس کو کبھی آگے کھول کر انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنی عظیم شان کائنات کو بنائی گئی ہے، یہ جس خدا نے یہ عظیم شان کائنات بنائی ہے، اس کی قدرت سے یہ کیسے بعید سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انہیں دوبارہ بنا اور مالا میں خروج، اور یہ عالم بالا جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، ایک مسلسل کائنات ہے جس کا سلسلہ کہیں ٹوٹتا نہیں۔ یہ پچھلی مرتبہ میں نے مثال دے کر بھی بتایا تھا کہ موجودہ جو ریڈیو ایسٹرونومی ہے اس کے اندر جو مشاہدات کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بعید ترین ایک کہکشاں علم میں لوگوں کی آئی ہے، جو جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس وقت جو اس کی شعاعیں اس زمین پر پہنچ رہی ہیں وہ 4 ارب سال سے بھی زیادہ مدت پہلے اس کہکشاں میں چلی تھی، اور یہ اندازہ کیجیے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار ہے روشنی کی، اور اس رفتار سے چل کر 4 ارب سال سے زیادہ مدت گزری ہے ان شعاعوں کو چلے ہوئے، اور اب ہماری زمین پر وہ پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اتنے بعید فاصلے سے اس زمین تک جتنی کائنات ہے وہ مسلسل چل رہی ہے۔ اگر کہیں کوئی درار ہوتی تو یہ شعاعیں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ جیسے مثلاً اگر ورکت سے لاہور تک کہیں کسی جگہ بیچ میں تار ٹوٹا ہوا تو یہاں کیسے بجلی پہنچ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی عظیم شان کائنات اور اس کے اندر کہیں کوئی درار پڑی ہوئی نہیں ہے، کہیں سے یہ ٹوٹی ہوئی نہیں، کہیں سے شکستہ نہیں۔ تو جس خدا نے یہ زبردست اور اتنی چست اور اتنی مضبوط بندش کے ساتھ یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس خدا کے متعلق تمہارا یہ سوال ہے کہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اب اس کے بعد آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے کہ بل ارض مددنا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس کے اندر پہاڑ جمائے، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس زمین کے اندر طرح طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ بصیرت کا سامان ہے اور سبق دینے والی چیزیں ہر اس بندے کے لیے لکل عبد منیب جو رجوع کرنے والا، یعنی جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، وہ اگر دیکھے اس زمین کو اور اس کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر کس طرح سے یہ نباتات ہوگی ہیں، تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس خدا نے یہ عظیم شان زمین بنائی ہے اور جس خدا نے اس زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کے اندر یہ نباتات پیدا ہو، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا تو مشکل ہے۔ یعنی یہ زمین اگر کوئی شخص اس کے اوپر غور کرے تو اس کو اندازہ ہو کہ اس زمین کو نباتات کے قابل بنانا کوئی مذاق نہیں، سوچتے نہیں۔ اس زمین کو ایک خاص فاصلے پر سورج سے رکھا گیا، اگر اس فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہوتا تو یہ قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی، اس خاص فاصلے سے کم فاصلہ رکھا جاتا تو یہ قابل نہیں ہوتی کہ یہاں کوئی زندگی ہوتی۔ ایک ٹھیک اندازے کے مطابق اس کو ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ یہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ہر قسم کی زندگی پیدا ہونے کا امکان ہے۔
اسی طرح سے زمین کے اوپر اگر ہوا میں چھائی جاتی تو یہاں سے کس قسم کی زندگی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک ہوا کا پورا 500 میل تک پھیلا دیا ہے. اس ہوا کے کرئی کی وجہ سے یہ محفوظ ہے. اس ہوا کے کرئی کی وجہ سے یہ جو شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے ہر وقت وہ زمین تک پہنچنے سے پہلے چل جاتے ہیں. ورنہ اگر کوئی اس طرح کا لحاظ بڑھایا نہ جاتا ہوا کا زمین کے اوپر تو یہاں کسی زندگی کے ہونے کا امکان نہیں. پھر اسی ہوا کے ذریعے سے سانس لینے کے قابل ہوتی ہے یہاں مخلوق. خواہ نباتات ہوں اور خواہ حیوانات ہوں سب کو سانس کی ضرورت ہے. وہ ہوا کے بغیر ممکن نہیں. اسی ہوا کی وجہ سے یہاں موسموں کے تغیرات ہوتے ہیں, یہاں بارشیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کا انتظام کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک تہ دکھا دی ہے کہ مادوں کی جن کی وجہ سے یہاں نباتات پیدا ہونی ممکن ہوئی. ورنہ اسی زمین کے اوپر ایسے خطے بھی ہیں کہ جن کے اوپر لاکھ آپ پانی برسایا گئے اور لاکھ نہریں اس کے اوپر جاری کر دیا گئے کہ کسی کی نباتات نہ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ جس نے زمین کے اوپر ایسی ایک تہ دکھا دی اس طرح کے مادوں کی جن کے اندر نباتات اگ سکتی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی غور کرے اور جتنا زیادہ غور کرے اتنا زیادہ اس کو یہ سبق ملتا چلا جائے گا کہ جو خدا اتنا زبردست حکیم ہے اور جو خدا اتنا زبردست قادر ہے کہ جس نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ یہاں کسی قسم کی زندگی ہو سکے, اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی وہ نہیں دے سکتا, یہ سوائے جہالت کے وقت. یہ زمین بالکل جامد مادوں پر مشتمل ہے. ان جامد مادوں کے اندر کوئی زندگی نہیں. تمام حیوانات اور نباتات ان سب کے جسم کے جو اجزاء ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجیے, ان میں سے کسی کے اندر کوئی زندگی نہیں. خواہ وہ کیلشیم ہو اور خواہ وہ لوہا ہو اور خواہ گندم ہو, خواہ کوئی چیز ہو, جتنے مادوں سے یہ نباتات اور حیوانات کے جسم بنے ان میں سے کسی کے اندر گزارا تو کوئی زندگی نہیں. پانی کے اندر کوئی زندگی نہیں. پانی اور ان بے جان مادوں کو ملا کر زندہ ہستیاں کو جس خدا نے پیدا کر دیا اور روز پیدا کر دیا. روز نباتات دوبارہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, روز حیوانات پیدا کر رہا ہے انہیں بے جان مادوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ ہمارے اس جسم میں سے جان نکلنے کے بعد پھر اس کے اندر جان نہیں ڈالی جا سکتی, یہ بڑی جہالت کی اور کیا. یہ ان چیزوں سے سبق لیتے ہیں اور بصیرت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو رجوع کر رہے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جس نے قسم کھا لی ہو کہ مجھے اور سب کچھ ماننا مگر حق نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. لیکن جو آدمی باطل سے حق کی طرف پلٹنے والا ہے اس کے لیے یہ سب بصیرت کا سامان ہے, اس کے لیے اس کے اندر سبق ہے. وہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو اس کو سبق دے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهَا جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی, برکت والا پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے اور فصل کے غلے پیدا کیے اور ایسے کھجور کے درخت پیدا کیے جو بلند و بالا ہیں اور جن کے اندر تہ بر تہ چڑھے ہوئے خوشے پیدا ہوتے ہیں. رزق لے لگا بندوں کے رزق سے. اب یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پانی ایسا برسایا جو برکت ہے. اس پانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ سمندروں کی شکل میں اسی زمین کے اوپر فراہم ہے. اس عظیم شان ذخیرے کے اوپر حرارت ڈالی جس کی سورج کی حرارت کی وجہ سے اس کے اندر کے بخارات ہوتے ہیں. ہواؤں کے ذریعے سے وہ بخارات زمین کے اوپر پھیلتے ہیں. پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کسی ایک جگہ یہ سارے کے سارے نہیں برس جاتے بلکہ سلسلے سے پوری زمین کے اوپر اس کو پھیلایا جاتا ہے. اور جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھ دیا ہے کہ یہاں اتنا پانی برسے ان بادلوں سے اس علاقے میں اتنا ہی پانی برستا ہے. یہاں تک کہ سال تک آپ دیکھیں گے, صدیوں تک آپ دیکھیں گے کہ اوسط بارش کا مختلف علاقوں کے لیے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے مسلسل ایک ترکیب کے ساتھ وہ چلتا ہے. یہ کون ہے؟ اتنا عظیم شان انتظام کس نے کیا؟
اور اتنا عظیم شان انتظام جس ہستی نے کیا ہے اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکے گا، یہ کس قسم کی جان؟ یعنی ایک آدمی اگر بھی پانی کی پیدائش کے اوپر غور کرے، آکسیجن اور ہائیڈروجن ملنے سے کہتے ہیں کہ پانی بنتا ہے، وہ کتنے اتنی عظیم شان لیبورٹری بنائی تھی کہ جس کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر اور ایک خاص عناصر کے ساتھ مل کر پانی پیدا کر دیں، اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا کہ اب دوبارہ نہیں بنتا ہو۔ ایک مرتبہ جو پوری زمین کے اوپر اتنا پانی پیدا کر دیا گیا، اتنے بڑے پیمانے پر یہ دونوں گیسیں ملائی گئی کہ اتنا پانی بن گیا، لیکن اب اس کے بعد یہ نہیں ہوتا، ہائیڈروجن بھی موجود ہے دنیا میں، آکسیجن بھی موجود ہے، پھر ایسا کوئی طوفان عظیم برپا نہیں ہوتا کہ یہ باقی جو کچھ زمین پڑی ہے یہ بھی سمندر بن جائے۔ کس نے یہ عظیم شان انتظام کیا؟ اور اس کے بعد پھر اس پانی کے زمین کے اوپر پھیلانے کا ایک خاص انتظام، اسی پانی کو یہ جو بخارات کی شکل میں آتا ہے اسی پانی کو لے جا کر پہاڑوں کے اوپر جمانے کا انتظام، تاکہ وہاں اس زمانے میں جب کہ بارشیں نہ تب بھی وہاں برسیں پگھل کر دریا جاری رہیں۔ یہ عظیم شان انتظام جس ہستی نے کیا، اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ رزق لے لیتا، یہ بندوں کے رزق کا سامان کیا۔ معلوم ہوا کہ حکمت کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے، الٹپ نہیں ہو گیا جیسا کہ آج کل کے احمق سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ الٹپ ہو گیا، یوں اتفاقاً ہو گیا۔ اتفاقاً کیسے ہو گیا؟ کوئی ہستی ایسی تھی کہ جس نے ایک طرف یہ زندہ ہستیاں پیدا کی جو حیوانات اور انسان کی شکل میں، اور دوسری طرف ان کے رزق کا انتظام کیا اس زمین کے اوپر، اس طرح کی چیزیں پیدا کی کہ جو ان کے رزق کا ذریعہ بن سکے، اور ہر ایک قسم کے حیوان کے لیے الگ قسم کا رزق ہے، ہر ایک قسم کا حیوان کا میدا جیسا بنایا ہے، اسی کے مناسبت سے ویسے رزق سب کی زمین کے اوپر پیدا کر کے رکھ دیا۔ شیر کو اگر وہ غذا دے دی جائے جو بکری کو دی جاتی ہے تو شیر 4 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ شیر کا میدا جیسا ہے ویسی غذا اس کے لیے فراہم کر کے رکھی ہے، اور بکری کا میدا جیسا ہے ویسی غذا اس کے لیے فراہم کر کے رکھی ہے، اور دونوں کے برابر رزق ملتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس خدا کی حکمت کا یہ حال ہے کہ اس نے یہ عظیم شان انتظام کیا ہے، جس خدا کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس نے اس زمین کے اوپر یہ کچھ پانی کا انتظام کیا، اور یہ کچھ نباتات کی پیدائش کا انتظام کیا، اور یہ کچھ حیوانوں کے رزق کا انتظام کیا، اور اس خدا کے متعلق تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ذرا آگے کے ایک مرتبہ پہلے بنا چکا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ایک مردہ پڑے ہوئے علاقے کو زندگی دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہارا نکلنا بھی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم دیکھتے ہو ایک علاقہ سونا پڑا ہوا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے، وہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں، یہاں کی ایک زمین ہے جو مردہ پڑی، اور ادھر بارش ہوئی اور تھوڑی دیر میں وہاں سے نباتات کی کوپلیں پھوٹنی شروع ہو جاتی، فوراً گھاس کی کوپلیں آہستہ آہستہ پھوٹنی شروع ہو جاتی، تھوڑی دیر میں گزرتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح سے یہ مردہ زمین ہمارے پانی برسانے سے اس کے اندر سے زندگی کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اور نباتات کی کوپلیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، اسی طرح سے جب ہمارا ایک اشارہ ہوگا تو سندھی زمین سے نکل پڑے گا۔ اس کیفیت کو آپ لوگ یہاں اتنا محسوس نہیں کر سکتے جتنا کہ عرب میں جا کر آدمی محسوس کرتا ہے۔ عرب میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلسل 5-5 برس بارش نہیں ہوتی، بلکہ بتا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5 برس سے بھی زیادہ مدت گزر جاتی ہے، 7-7 8-8 برس ہو جاتے ہیں کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں کرتا، اور اس دوران بڑے زور کی دھوپ کی وجہ سے تپتا ہے، بعض اوقات 124 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے پارا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی مدت تک نباتات کی جڑیں ریت کی تہوں میں زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اتنی مدت تک بغیر پانی کے اور اس قدر سخت گرمی کے اندر یہ حشرات الارض ہیں یہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد انہیں صحراؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بارش ہوئی اور بارش ہوتے ہی نباتات کی کوپلیں نکلنی شروع ہوتی، اور بارش ہوتے ہی طرح طرح کے حشرات الارض زمین کے اندر سے نکلنے شروع ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پانی جب گرتا ہے تب وہ مری ہوئی جڑیں دوبارہ زندہ ہوتی ہیں، اور وہ حشرات الارض جو وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کی جو خاک وہاں پڑی ہوئی ہے اس خاک کو پانی ملتے ہی اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو مثال میں اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے دن ہوتا رہتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ مری ہوئی چیزیں کیسے زندہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کر رہا
اور اس کے بعد تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم زمین سے نہیں نکل سکو گے. اللہ کا ایک حکم بالکل اس کے لیے کافی ہے، جس وقت اشارہ ہو اس وقت تم زمین سے اسی طرح نکل کھڑے ہو گے جیسا کہ یہ نباتاتی کھوپڑے نکل. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور اصحاب الرس نے اور ثمود اور عاد اور فرعون نے و اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے اصحاب الایکا اور ایکا کے لوگوں نے وہ قوم تبا اور تبا کی قوم نے جھٹلایا. ان کا زبر رسول، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. تو حق کا وعید، پھر وہ میری وعید سے مستعد. وعید کہتے ہیں اس وعدے کو جو کسی کو سزا دینے کے لیے کیا جائے. بات کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی اچھا وعدہ کرنے کو، اور وعید کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کرنے کے لیے، کسی کو عذاب یا تکلیف یا نقصان پہنچانے کے لیے جو دھمکی دی جائے اس کو وعید کہتے ہیں. تو وہ میری دھمکی کے مستحق. اوپر کا سلسلہ بیان نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ رسولوں کو جھٹلانے سے مراد رسولوں کی اس خبر کو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے اس کو جھٹلا. کیونکہ سلسلہ بیان یہی چلا آ رہا ہے اوپر سے، اور آگے بھی پھر یہی سلسلہ بیان چلتا ہے. تو بیچ میں رسولوں کے جھٹلانے کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کو تم لوگ جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح سے اس سے پہلے یہ جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی، ان کے رسولوں نے جب ان کو خبر دی تھی کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا. تم نے سرزبر رسول، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کی اس بات کو جھٹلایا. اور حق کا وعید پھر وہ مستحق ہوئے وعید. اب یہاں جن قوموں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک قوم نوح ہے جو عراق میں آباد تھی، اور تمام اہل عرب اس بات کو جانتے تھے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں. وہ اصحاب الرس خود عرب کی ایک قوم کی، عربی میں گزری تھی، جس نے اپنے رسول کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور اسی کنویں کے اندر ان کا انتقال ہوا. تیسرے ثمود، یہ مدینے کے شمال میں اب بھی وہ علاقہ موجود ہے اور ان کی وہ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر بنائی تھی. چوتھے عاد کا ذکر کیا گیا ہے جو عربی کی ایک قوم تھی اور جنوب عرب میں آباد تھی. آج تک بھی عرب میں عاد کی صدر شہرت ہے کہ صحرائی علاقوں میں اگر آدمی جائے اور دور سے کوئی پتھر اس طرح سے چنے ہوئے نظر آئیں جیسے کوئی عمارت بنی ہوئی ہے تو لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے کی عمارت ہے. یہ کہ عرب کی مشہور ترین قوم ہے جس کی افسانے آج تک بھی عرب میں موجود ہیں. وہ فرعون، اور فرعون نے جھٹلایا. یہاں فرعون کی قوم کا ذکر نہیں کیا گیا. فرعون نے جھٹلایا تھا اس وجہ سے کہ ایک شخص پوری قوم کے اوپر اس طرح سے حاوی تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائے تو پوری قوم مشرق کی طرف جاتی تھی اور مغرب کی طرف جائے تو مغرب کی طرف جاتی. جو کچھ وہ کرتا تھا وہ پوری قوم چاروں ناچار اس کو کرنے پر مجبور. تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ قوم فرعون کہا جاتا، فرعون نے جھٹلایا، اس کے معنی ہے کہ پوری قوم نے اسی جھٹلایا. اخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا. لوط کے بھائیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس قوم کے اندر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے اس قوم کے لوگوں نے. وہ اصحاب الایکا بھی عرب کی ایک قوم تھی، شمالی عرب کی. تبوک جس علاقے اس زمانے میں مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تبوک کہلاتا تھا. قدیم زمانے میں اسی علاقے کو ایکا کہتے. تو یہاں کی بھی ایک قوم تھی جو جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور وہ بھی تباہ ہوئی. وہ قوم تبا یمن کی ایک قوم تھی. تبا یمن کے فرما رواؤں کا نام تھا، جیسے کہ نظام دکن کے فرما رواؤں کا نام ہے، اسی طرح سے تبا کہلاتے تھے یمن کے وہ فرما روا. تو ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا. اب یہ ساری قومیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ عرب اور اس کے متصل کے علاقوں میں آباد تھیں، جن سے عرب کے لوگ خوب اچھی طرح واقف ہیں.
اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم پچھلی تاریخ کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھو، کیا کوئی قوم ایسی گزری ہے کہ جس نے آخرت کو جھٹلایا ہو اور اس کے بعد پھر وہ تباہی سے دوچار نہ ہو؟ یعنی آخرت کو جھٹلانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک قوم کے اخلاق اور مسائل بگڑے۔ جب کبھی انسان اس بات سے غافل ہوگا کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اخلاق اور معاملات کبھی درست ہے، اس کا امکان نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے، مثلا کوئی شخص اپنی دکان پر کسی آدمی کو اگر بٹھا دے اور اس آدمی کو اپنی جگہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میری دکان کا مالک ایسا آنکھ کا اندھا گھاٹ کا پورا ہے کہ یہ کبھی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میں اس دکان میں کس طرح سے کام کر رہا ہوں، کبھی مجھ سے حساب نہیں لے گا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ میں یہاں کیا لا رہا ہوں، کیا نکال رہا ہوں، اس آمدنی کو کیا کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص کیسے ایمانداری سے اس دکان کو چلا رہا ہے؟ ایسے ہی معاملہ ہے کہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا، یہ عظیم الشان زمین اس کے حوالے کی، اس کے اوپر بے شمار سر و سامان اس کے اختیار میں دیا، بہت سے انسانوں کے اوپر اس کو قابو دیا، زمین کے اندر اس کو اختیارات اور طاقتیں عطا کی، ہر طرح کا مال عطا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی نہ پوچھے کہ تو یہاں کیا کرتا رہا۔ اگر کسی آدمی کو یقین ہو جائے کہ مجھے کبھی حساب نہیں دینا ہے، کبھی جواب دہی نہیں کرنی، کسی کے سامنے میں ریسپانسبل نہیں ہوں، کسی کے سامنے مجھے حساب نہیں دینا ہے، اس کے بعد وہ بگڑے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب جب کہ قومیں ایسی ہوں کہ جن کو یہ یقین ہو کہ ہمیں کسی کو حساب نہیں دینا ہے، ہمارے اوپر اگر گرفت ہے تو صرف اس پولیس کی ہے کہ جو اگر دیکھ لے تو پکڑے جائیں گے، یا ان کے ایسی طاقت اگر ہم حد سے زیادہ بڑھے تو لڑائی چھڑ جائے گی اور اس سے ہمارے اوپر آفت آئے گی۔ اس طرح کی رکاوٹیں تو ان کو قابو میں رکھنے والی ہوں، لیکن یہ بات کہ ہمیں کبھی اپنے خدا کو جا کر حساب دینا ہے، یہ ان کے دماغ سے بالکل نکل جائے، وہ بگڑے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اپنی تاریخ کو، اپنے ہی ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، تمہارے ہی ملک کے اندر یہ قومیں گزری ہیں، ان ساری قوموں کے اندر رسول آئے اور انہوں نے آ کر ان کو قوموں میں رسول آئے اور ان میں سے ہر ایک قوم کو اس کے رسول نے خبردار کیا کہ تم اس دنیا میں فکر بے مہار نہیں ہو، اس دنیا میں تم یوں ہی چھوڑ نہیں دیے گئے ہو، تمہیں اپنے خدا کے سامنے ایک مرتبہ اٹھ کر جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے۔ ان ساری قوموں نے جھٹلایا، یہ ساری قومیں بگڑی، یہ ساری قومیں آخرکار تباہ ہوئی۔ کیا تمہیں اس سے سبق نہیں ملتا؟ یعنی پہلی جو دلیلیں تھی وہ امکان آخرت کی تھی، ان کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ آخرت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ دلیل جو ہے یہ اپنی دلیل کی تاریخی استدلال ہے یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کو جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز ممکن بھی ہے اور دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کا انکار جب کبھی کیا گیا وہ تباہی کا موجب ہوا، تو آپ سے آپ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسی چیز یقیناً ہونی چاہیے اور اس چیز کا آدمی کو قائل ہونا چاہیے۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز تھے؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ دراصل نئے سرے سے پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں۔ یہاں بھی ایک خلا ہے، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ بل قرآن مجید اور بل عجیبو کے درمیان ایک خلا ہے جو بات کے فکرے پر غور کرنے سے خود بھر جاتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی ایک خلا ہے، بل افعینا بالخلق الاول اور بل ہم فی لبس جدید کے درمیان۔ یعنی پہلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا ہم عاجز تھے، اس کے بعد یہ فرمانا کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ نئے طرح سے پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں ہے۔ اس کے بیچ میں خود بخود یہ فقرہ نکلتا ہے کہ یہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے ہم عاجز نہیں تھے، بلکہ اس کو شک اگر ہے تو اس بارے میں کہ دوبارہ ہم پیدا کر سکیں، نئے طرح سے پیدا کریں۔ یعنی اس سے بڑی کوئی حماقت کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی نے مثلا ایک مکان بنایا، بڑا عظیم شان مکان بنایا، آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ مکان اس آدمی نے بنایا تھا،
اس کے بعد جب وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو توڑنے کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہی مکان بنا سکتا ہوں، تو آپ یہ کہیں کہ نہیں، اس کو توڑنے کے بعد تو اس کو نہیں بنا سکتا۔ اس سے بڑھ کر احمقانہ بات اور جاہلانہ بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ ایک کام کو کر سکتا ہے، آپ مانتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، اس نے کیا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد یہ دوبارہ اس کام کو نہیں کرنا۔ اگر ناممکن تھا تو پہلی مرتبہ کرنا ناممکن، پہلی مرتبہ جب وہ کیا گیا اور ہو گیا تو اس کے بعد دوسری مرتبہ ہونا کیسے ناممکن ہے؟ یہاں یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کیا ہم عاجز تھے پہلی پیدائش سے؟ اب پہلی پیدائش سے عاجز تھے کا سوال صرف اسی لحاظ سے نہیں کیا گیا کہ دنیا کی دوسری چیزوں کو پیدا کیا، نہیں، خود تم کو بھی تو پیدا کیا، یعنی ہر آدمی خود بھی مخاطب ہے کہ کیا ہم تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز تھے؟ ظاہر بات ہے کہ عاجز نہیں تھے، تیرا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ عاجز نہیں تھا وہ خدا جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد اور یہ آدمی ظاہر بات ہے کہ آدمی اس کو مانے گا، بجز ان لوگوں کے جیسے طرح سے خدا کو نہیں مانتے۔ باقی جو لوگ بھی خدا کو ماننے والے ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ مشرکین ہو اور خواہ وہ واحدین ہو، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا اور ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ جب یہ مانتے ہو اس کے بعد پھر کیوں شک ہے اس بارے میں کہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا؟ جہاں تک استدلال ہے آخرت کے امکان اور اس کے وقوع، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے اس تک سے ہم واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جبکہ جو متلقی کے معنی قریب قریب ہوئے ہیں جو ریسیور کے بولے جاتے ہیں، آفیشل ریسیور۔ يتلقى المتلقيان، جبکہ عکس کرنے والے یعنی وہ کاتب کے جو ہر بات جو نکلتی ہے اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں، تو وہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے نوٹ کر رہے ہیں ہر چیز۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب، آدمی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر ایک نگراں ہے جو حاضر ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو آخرت کے امکان کے دلائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیے، جو اس کے وقوع کے دلائل تھے وہ ہم نے بیان کر دیے، اس کی ضرورت کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد اگر تم نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت نہیں ہوتی، یعنی بسا اوقات ایک آدمی اپنی جگہ یہ حماقت کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز کے وجود کا میں نے انکار کر دیا گویا کہ وہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے انکار کرنے سے لازم نہیں آتا کہ ایک چیز غیر موجود ہو۔ آپ آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ یہ پنکھا موجود نہیں ہے تو یہ پنکھا غائب نہیں ہو جائے گا، پنکھا تو اپنی جگہ ہے موجود۔ آپ کے انکار کر دینے سے پنکھے کی ہستی تو ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، واقعات اور حقائق یہ ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں ان تک سے ہم واقف ہیں، تمہاری رگے گردن سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں، کوئی تمہارا فعل ہم سے چھپا ہوا نہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں ہر ایک آدمی کے دائیں اور بائیں، جو بیٹھ کر ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک نگہبان ایسا موجود ہے کہ جو نوٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ تمہارے سامنے کیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتے بالکل آدمی کی طرح آدمی کی شکل میں ایک اس کندھے کے اوپر ایک اس کندھے پر بیٹھا ہو اور ایک کاغذ کا ایک نوٹ بک ہو جس کے اوپر قلم سے وہ لکھ رہا ہو۔ یہ اگر کوئی شخص اپنے دماغ میں سوچے تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طرح سے نوٹ کر رہے ہیں اس کو کوئی انسان نہیں جانتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ایک نمونہ ہے اسی کی قدرت کا، اس نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر بیٹھا ہو، یہ ہر وقت ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں
وہ اس صفحہ ہستی کے اوپر کہاں کہاں وہ سب ہو رہا ہے، اس کا پورا ریکارڈ تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کام کے اوپر مامور ہے کہ پورے ریکارڈ کو محفوظ رکھیں، پوری تصویریں آدمی کی محفوظ ہے، جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، اگر کوئی سے چوری کر رہا ہے تو جس وقت وہ چلا ہے اپنے گھر سے اس وقت سے لے کر جہاں اس نے چوری کی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر اس کی تصویر ممکن ہے کہ سب ہو، جس کو آج ہم نہیں جان سکتے۔ یہ فوٹوگرافی سے پہلے ہم سب جانتے تھے کہ اس طرح سے حق سب ہوا کرتے ہیں، لیکن نہایت پورے فارم میں یہ فوٹوگرافی آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے حق سب ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ آدمی کے تمام افعال، اس کی حرکات اور سکنات، ان کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اس کے تمام اقوال کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے گا تم کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور پورا کا پورا نقشہ دکھا دے گا کہ یہ کام تم نے کیا، تمہاری زندگی کا پورا فلم سامنے آ جائے گا کہ یہاں تم گئے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ ہاں یہ تمہاری تصویر موجود ہے، تمہاری اپنی آواز، تمہارے اپنے الفاظ تم کو سنوا، تو تم اپنی جگہ اگر اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم اس زمین کے اوپر بالکل جانور کی طرح شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیے گئے، تو اس سے یہ امر واقعہ نہیں بدل سکتا کہ تم جواب دہ ہو، یہ امر واقعہ نہیں بدل سکتا کہ تمہارا خدا براہ راست بھی جانتا ہے، تمہارا ریکارڈ بھی اس نے تیار کرا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ وہ وہاں آخرت میں عدالت کی ساری شرائط پوری کرے، اگرچہ براہ راست اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا آپ کے اعمال اور کیا آپ کے اقوال ہیں، لیکن اپنے ذاتی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے دیتا، نہیں، ریکارڈ پورا تیار کرائے گا اور گواہیاں پیش کرائے گا، عدالت میں پورا ثبوت دے گا۔ وہاں کوئی سیفٹی آرڈیننس اور ڈیفینس پاکستان اور رولس نہیں ہے کہ آدمی کو پکڑا بند کر دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم ایسے ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر سزا نہیں دے گا بلکہ پورا ریکارڈ محفوظ کرائے گا۔ اور دو گواہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تلق کر متلق جان یمین عن شمال، دو گواہ مقرر کر رکھے کہ جو برابر نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک بات کو، ایک ایک شہر، تاکہ اگر ایک گواہ کی بات کو آپ جھٹلائیں تو وہ دوسرا گواہ آ کر اس کو کی تصدیق پر پہنچے۔ وہ دو ریکارڈ تیار ہیں، ایک ریکارڈ نہیں، دو ریکارڈ تیار ہیں، اور دونوں کو دونوں لا کر سامنے رکھیے۔ یہ صرف یہ احساس دلانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے یہ سمجھ لینے سے کہ تم جواب دہ نہیں ہو اور تمہیں کہیں حساب نہیں دینا ہے، یہ واقعات نہیں مٹ جائیں گے، یہ اپنی جگہ ہیں اور یہ ہو رہے ہیں، اور تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، تمہاری غفلت کو دور کرنے کا سامان کر دیا گیا، تمہیں پھر بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ پوزیشن ہے اور یہاں تمہارا ریکارڈ تیار۔ اس کے بعد اگر اندھے بن کر اپنی جگہ یہ فیصلہ کرو کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا تو اس سے کچھ واقعات اور حقائق نہیں بدلتے۔